أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين۔ اس کے قواعد ہم پڑھ چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ حاضی یہ امتکم تمہاری امت ہے، امتن واحدہ ایک ہی امت، وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فتقطعوا پھر انہوں نے جدا جدا کر لیا، امرہم اپنے معاملے دین کو، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کلو حزب ہر ایک گروہ کے لوگ، بما اس کے ساتھ جو، لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہے۔ فذرہم لہذا اے میرے آخری پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین ایک وقت تک۔ دین کے اصول بیان ہو رہے تھے، 3 ہو چکے، چوتھا آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ یہ دین کے اصول ہیں، اصل ہے۔ جب آدمی اصل کو نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے کبھی وہ بھٹکتا نہیں ہے سیدھے راستے سے، گمراہ نہیں ہوتا۔ جب انسان اصل کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر مختلف راہوں میں بھٹک جاتا ہے۔ صراط مستقیم پکڈنڈی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی وہ چھوٹ جاتی ہے۔ صحیح اس پکڈنڈی پر، اس سڑک پر وہی آدمی کامزن ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے جو اصول کو نہیں چھوڑتا۔ اصول ایک ایسی چیز ہے، یہ بڑے بڑے جابر لوگوں کو بھی زیر کر دیتا ہے۔ اصول ایک ایسی چیز، اصول جو دین کے اصول ہیں ان کو اپنایا جائے، اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے ان اصولوں کو اپنایا تھا، ان میں اختلاف نہیں تھا۔ آخری صحابی تک ان کے سامنے کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ ہی کوئی فقہ تھی، نہ ہی کوئی اور مسلک یا مذہب تھا، صرف اور صرف اصول دین تھے، قرآن اور سنت۔ تو اللہ پاک نے ان کو زندگی میں یہ خوشخبری سنا دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی کہ تیرا صدیق اکبر بھی جنتی ہے، تیرا فاروق بھی جنتی ہے، اور عمر بھی، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہے۔ اگر وہ لوگ قرآن و سنت اصول کو اپنا کے جنت میں جا سکتے ہیں تو آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اصول کو اپنا کے کیا جنت میں نہیں جا سکتا؟ کیا اسے اوروں کی ضرورت ہے؟ قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی امام یا کسی پیر یا کسی، ہاں استاد معلم کی ضرورت ہے، لیکن کب؟ شروط کے ساتھ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لیکن فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، اختلاف کھڑا ہو جائے تو پھر استاد کی نہیں، پھر اللہ اور رسول کی ماننی ہے۔ چلیے وہ چوتھا اصول بیان کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک بات اور آپ کو بتا دوں، فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے نا تو ساری مخلوقات کے ڈر اللہ اس کے دل سے نکال دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کے ساری مخلوق کے ڈر اس کے اندر، وہ پھر جھنڈی سے بھی ڈرتا ہے، استانے سے بھی ڈرتا ہے، قبر سے بھی ڈرتا ہے، نجومی سے بھی ڈرتا ہے، جادوگر سے بھی ڈرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ پر جادو چلا دے، میرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ پھونکا مار دیا تھا اس نے حضرت صاحب نے، بس پھر کام خراب ہو گیا۔ وہ پھر ڈر ہی ڈر۔ لیکن اللہ سے جو ڈرتا ہے پھر اللہ اس کے سارے ڈر تمام کے تمام وہ نکال دیتا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرو گے نا تو پھر میں تمہیں عزت دوں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ چلیے جی چوتھا اصول ہمارے سامنے ہے،
جو کہ دین کا اصول ہے۔ وہ چوتھا اصول کیا تھا جی؟ بھول گئے؟ چوتھا اور آخری، پہلا کیا تھا؟ اللہ کی توحید، دوسرا قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، اور تیسرا عقل حلال، اور چوتھا عمل صالح۔ یہ دین کا اصول ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح اللہ کے حکم کے مطابق اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ اس طریقے سے کیا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسے عمل صالحہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا عمل ہو اسے عمل صالحہ نہیں کہتے۔ عمل صالحہ وہی بنتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں۔ لیکن اس میں بھی اتنا لوگوں نے زیادتی کی، ملاوٹ کی، آمیزش کی، بلکہ یہ ہمارے جو مفسر ہیں یہ تو یہاں تک کہتے ہیں غالباً اس اصل میں شرک سے بھی زیادہ فرقہ بازی ہوئی، اور واقعہ ہوئی کہ دین کے بعض اصولی احکام کو مسخ کر کے بدعی عقائد و اعمال شامل کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھ لیجئے آج اعمال صالحہ پر امت محمدیہ کتنا عمل کرتی ہے، اور کتنے بے شمار ایسے اعمال نکال لیے ہیں جو بدعت بنتے ہیں۔ کیا آپ سب کو نہیں معلوم؟ آئے دن کوئی نہ کوئی بدعت، آئے دن کوئی نہ کوئی بدعت، اور نکالنے والے، عمل کرنے والے کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ٹھیک انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ شرک سے بھی زیادہ فرقہ بازی۔ بہت سارے اعمال جو ہے وہ صالح اعمال میں انہوں نے داخل کر دیے۔ یہ داخل کرنا یعنی بدعتی عقائد اور اعمال صالح اعمال میں جو شامل کرنے والی بات ہے نا، یہ کیوں تھا؟ اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ ان تمام باتوں کی اصل بنیاد کیا تھی؟ جاہو مال، جاہو مال۔ 11ویں کا اعلان کریں گے تو کھیر ملے گی، ورنہ کون کھلائے گا؟ کل خانی کا اعلان کروں گا تو بریانی ملے گی۔ سمجھ آئی؟ یہ ختم کو میں جبار قرار نہیں دیتا تو مجھے کہاں سے قورمہ شورمہ کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سب۔ اور پھر یہ میں اپنے آپ کو نہیں بتاتا کہ میرے پاس جو ہے کچھ اختیارات ہیں، تو میرے معاشرے میں مجھے کون سلام کرے گا، سلوٹ مارے گا؟ جی میں ایک پھونکا مارتا ہوں، ایک تویز لکھتا ہوں تو بس بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے عزت اور مال، یہ دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ یہ جو پھونکے مارنے والے ہیں یہ ان جیسے ہیں جو ہمارے وزیر بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، وہ پہلے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جی تویز لکھ دو، کامیابی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، صرف کیا تھا ان باتوں، ان بدعات کو نکالنا، اور یہ جو شرک وغیرہ ہے اس کا بنیادی مطلب کیا تھا کہ جاہو مال، ہاں جی، معاشرے میں ایک مقام مجھے حاصل ہو جائے، یہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے بے شمار اور بدعی قسم کے فرقے وجود میں آ گئے۔ ہر فرقے نے اپنے پیشوا کی بات انبیاء کی بات کی طرح حرف آخر قرار دے دیا، اور یہی بات ہے، ہر آدمی، ہر فرقہ اپنے پیشوا، جو اس کا پیشوا ہے، اس کا رہبار رہنما، اس کا مولوی عالم خطیب ہے، وہ کہتا ہے اس کی بات تو بالکل من و عن عین شریعت ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم عین شریعت مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گویا اس سادے اور مختصر سے جو اصولی تعلیم کا اختلاف ہے، اس نے اتنا کام خراب کیا کہ فی الحقیقت ایک ہی امت جو تھی وہ سینکڑوں میں، ہزاروں فرقوں میں بڑھتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں ایک مزیداری کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر فرقہ
اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یہ سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی کامیاب ہونے والا ہوں۔ باقی جو دوسرے فرقے ہیں ان کے متعلق ان کا یہ فتویٰ ہے وہ سب دوزخ کے ایندھن ہیں، وہ سب جہنمی ہیں۔ اصولی تعلیم آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اگر کوئی تعصب سے بالا تر ہو جائے ہے جی اور وہ سمجھنا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین جو ہے سچا دین، اس کے اصول وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکتا، نہیں، وہ آج بھی روز روشن کی طرح الحمدللہ واضح ہیں اور موجود ہیں۔ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو پھر اسے راہ حق مل سکتا ہے، دین کے اصول پر عمل کرنا چاہے تو پھر اسے صراط مستقیم مل سکتا ہے، جس کے متعلق جس کے لیے ہر فرقہ جو ہے اپنی نماز میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یعنی یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ نماز میں ہر فرقے والا شخص یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم نصیب فرما، لیکن جو ہی نماز سے نکلتا ہے، بلکہ نماز ہی میں سے وہ نماز کا جو طریقہ ہے جو پیش کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو طریقہ بتایا اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو، اور پیغمبر نے ہمیں بتایا، عمل کر کے دکھایا، اور اس طریقے کے بھی خلاف کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ شراب کی بوتل رکھی ہو اور ایک گھوٹ پھڑ کے کوئی کہے استغفر اللہ، پھر جناب دوسرا گھوٹ کہے استغفر اللہ، یہ وہی والی بات ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم نصیب فرما، اور رکوع اپنی مرضی کا، قیام اپنی مرضی کا، سجدہ اپنی مرضی کا، اور اٹھ بیٹھ یہ ساری اپنے طریقے کے مطابق، اپنے امام کے بتائے ہوئے، اپنے پیشوا کے بتائے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا نماز کا، رکوع سجود کا، قیام کا، تشہد کا، اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ایک عمل۔ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا لازمی نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جب کوئی شخص ہر حال میں اپنے گروہ کو قائم رکھنے پر اڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں حقیقت کی تلاش کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک عرض کر دوں، بعض اہل حدیث بھی ہے نا، وہ بھی اڑ جاتے ہیں، اگرچہ وہ پڑھنے کی بات قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہ ہو، ٹھکرا دیتے ہیں، کیوں نہیں، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے پھر اس کو وہ جو اس کے اندر جو تلاش کا وہ جذبہ ہوتا ہے نا، حقیقت کی تلاش کا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسے اپنے دھڑے کی ہی ہر بات درست معلوم ہوتی ہے۔ ہر فرقے کا آدمی جو ہے اسے یہی لگتا ہے کہ میرا جو دھڑا ہے، میرا جو مسلک مذہب ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پر خوش رہتا ہے، خواہ کتنی غلط بات اس کی کیوں نہ ہو، اور دوسرے کی بات خواہ کتنی صحیح کیوں نہ ہو اسے غلط معلوم ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ۔ کاش کہ خیر القرون کی طرح آج امت محمدیہ ایک جماعت ہوتی ہے جی، ان کے اندر کوئی فرقہ نہ ہوتا اور قرآن و سنت کے مطابق یہ چل رہے ہوتے، لیکن بدقسمتی کیا ہے، فرقوں میں بٹ گئے، کچھ عقائدی فرقے، کچھ فقہی فرقے، اور کچھ صوفی فرقے، اور کچھ قبر پرستی والے فرقے، اور اپنے دھڑے پر اتنی سختی سے وہ قائم ہے کہ اس کے مسلک کے خلاف قرآن مجید کی صریح آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی پیش کی جائے کہ یہ دیکھو تمہارا مسلک ہے اور یہ قرآن اور حدیث ہے، تو وہ اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ انکار کر دیتا ہے۔ تو پھر فرقے تو بنے ہی بنیں گے، پھر ایک جان ہم نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام یہ آ کے امت کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ چار اصول تھے جو ہمارے سامنے ہیں، ہم نے سن لیے، پڑھ لیے۔ اب اگر ہم ان کو نہیں سمجھتے، ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر بدقسمتی والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ نبی علیہ الصلوٰۃ و اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایسے متعصب اور ہٹ دھرم لوگوں کو جو راہ راست کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے
اور اپنے حال پر ہی خوش ہے تو انہیں ان کے حال پر رہنے دیجئے. ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں سب حقیقت پوری طرح معلوم ہو جائے گی. فذرہم فی غمرتہم حتی، چھوڑ دیجئے. تمہارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، کرتے چلے جاؤ. بلغ انی ولو آیا، وما علینا الا البلاغ المبین. یا ایھا الرسول بلغ، رسول تیری ذمہ داری ہے پہنچانا. صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے جاؤ، پہنچاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، بتاتے جاؤ. منوانا تمہارا کام نہیں ہے. جو نہیں مانتے ان کو انشاءاللہ عنقریب حقیقت کا معلوم ہو جائے گا.